بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے ذمہ داری اٹھانا، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان ذمہ دار قسم کا انسان بنے، اور یہ کہ خود کو کام کا آدمی بنائے، خود کو اس قابل بنائے کہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکے، خود کو اس قابل بنائے کہ کوئی ذمہ داری اسے سونپی جا سکے، کیونکہ ذمہ داری وہی انسان اٹھا سکتا ہے جو عظیم انسان ہوا کرتا ہے، جو کسی قابل ہوا کرتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی قسم کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ بیکار قسم کا انسان ہے، کہ یہ نالائق قسم کا انسان ہے، یہ کسی قابل ہی نہیں ہے۔ جبکہ یوں بیکار قسم کا انسان دین اسلام میں یہ پسندیدہ انسان نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں تفصیل کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو اس جانب متوجہ کیا گیا ہے اور اس بات کی طرف اسے متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان، اللہ نے انسان کو زندگی کی نعمت سے جو نواز رکھا ہے یہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی تمام تر مخلوقات میں جو سب سے بڑھ کر اعلیٰ ترین مقام و رتبہ عطا فرما رکھا ہے تو یہ بے مقصد نہیں۔ اللہ نے تمام زمین و آسمان اور یہ کہ تمام تر کائنات میں جو کچھ بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ان تمام تر مخلوقات کو، یہ مخلوقات ہوں، جمادات ہوں، نباتات ہوں یا جو کچھ بھی ہوں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کے لیے جو مسخر کر رکھا ہے، یعنی انسان کے قابو میں دے رکھا ہے، تو یہ بے مقصد نہیں، بلکہ اس کا عظیم ترین اور اس کا اہم ترین مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس ذمہ داری کو پورا کرے کہ جو ذمہ داری اسے اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیا کرے، اور یہ کہ اللہ کی اس زمین میں وہ ایسے ہی کام کیا کرے اور ایسے ہی اخلاق کو اور ایسے ہی احکام کو وہ رواج دینے کی کوشش کیا کرے کہ وہ احکام اور وہ نظام اور وہ طور طریقے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ کہ دیکھو، اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے کہ جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیا کرتا ہے، کہ یہ مخلوقات، کہ وہ مخلوقات، وہ جانور، وہ چوپائے، وہ مویشی کہ جن کا گوشت انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے، تو مسلمان ان کا گوشت کھاتا ہے، ان سے استفادہ کرتا ہے،
اور یہ کہ سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیگر مخلوقات، مثلاً یہ کہ یہ زمین ہے، زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے، انسان اس زمین پر چلتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ مزید یہ کہ کاشتکاری کیا کرتا ہے، اور یوں رزق کا انتظام، آسمان سے اللہ کے حکم سے جو پانی برس رہا ہے، بارش برس رہی ہے، تو انسان اسے بھی اپنے کام میں لاتا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا کرتا ہے۔ اور زمین کے اندر نیچے، زمین کی تہہ میں بھی اللہ نے جو کچھ پیدا کر رکھا ہے، تو ان چیزوں سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے، اپنے مطلب کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، اپنے فائدے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کیا کرتا ہے کہ زمین میں یہ مختلف قسم کی دھاتیں، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تانبا، یہ پیتل، یہ لوہا، اور اسی طرح زمین سے نکلنے والا یہ پیٹرول، تو جو کچھ بھی ہے وہ زمین میں ہو یا وہ آسمان میں ہو یا وہ کوئی مخلوقات ہو، جاندار چیزیں ہوں، سبھی کچھ انسان کے قبضہ قدرت میں اور انسان کے تصرف میں اللہ کی طرف سے دے دیا گیا ہے، تاکہ انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق اور انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ لیکن اس کا مقصد ہے، کیوں یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے یہ اتنا بڑا انعام اور اس قدر عظیم یہ احسان کہ سبھی کچھ انسان کے قبضے میں دے دیا گیا، اس کا مقصد ہے۔ اور مقصد یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور یہ کہ آرام اور سہولت کے ساتھ زندگی بسر کرے، تاکہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکے کہ جس ذمہ داری کا بوجھ اس کے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، یعنی اللہ کا بول بالا کرنا، اللہ کے دین کا بول بالا کرنا، کلمہ حق کو بلند کرتے رہنا۔ تو یہ وہ مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے تاکہ بسہولت انسان یہ مقصد اور یہ ذمہ داری ادا کر سکے اور اسے کوئی مشقت نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس لیے یہ تمام سہولتیں اسے دی گئیں، بلا وجہ نہیں دی گئیں۔ تو فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ سب کچھ انعامات اور نوازشوں کے یہ سلسلے اور یہ بارشیں، نوازشوں کی یہ بارش اللہ کی طرف سے اس انسان پر، یہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائے اور اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً کہ دیکھو اللہ نے ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمہیں فراوانی کے ساتھ عطا فرما رکھی ہیں۔ ہر قسم کی نعمتیں، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور بہت سی ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جو انسان کو نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ نعمتوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے انسانوں پر۔ اور فرمایا قرآن کریم میں هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا کہ دیکھو اللہ نے ہی تمہیں اس زمین سے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تمہیں اس زمین میں اس نے آباد کیا ہے، کہ اسی مٹی سے، اسی زمین سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی زمین میں ہی انسان کو آباد بھی کیا، کہ انسان کی تمام زندگی زمین پر ہی بسر ہوتی ہے، کہ زمین کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے وہ اس قدر مضبوط ہے اور اتنا گہرا رشتہ ہے۔ فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم
وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، ہم نے اس زمین سے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر ہم تمہیں دوبارہ اسی زمین میں ہی لوٹا دیں گے، یعنی خاک میں مل کر انسان دوبارہ خاک ہو جائے گا۔ جب سپرد خاک ہوگا قبر کے اندر جا پہنچے گا، اور پھر یہ کہ اسی زمین سے ہی ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، یعنی قیامت کے دن۔ تو زمین کے ساتھ یہ اس قدر مضبوط رشتہ ہے انسان کا، اور یہ رشتہ اللہ کی طرف سے قائم کیا گیا ہے انسان کا زمین کے ساتھ رشتہ۔ تو فرمایا کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی زمین میں ہم نے تمہیں آباد کیا۔ تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ انسان اس زمین میں رہتے ہوئے اسے آباد رکھے، اسے آباد رکھنے کی کوشش کیا کرے کہ یہاں آبادی ہوا کرے۔ اللہ کی اس زمین میں آبادی ہو نہ کہ بربادی ہو، آبادی ہو نہ کہ بربادی ہو۔ تو آبادی کس طرح ہوگی؟ زمین آباد کس طرح رہ سکے گی؟ زمین آباد اسی طرح رہ سکے گی کہ ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر رہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کرے، اور اس زمین میں رہتے ہوئے، اس زمین سے پیدا کیے جانے کے بعد اسی زمین پر رہتے ہوئے انسان کو اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس چیز کا اسے حکم دیا گیا ہے، وہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھائے اور اس ذمہ داری کو پورا کرے، یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے اور اللہ کی مرضی اور اللہ کا پیغام وہ دوسروں تک بھی پہنچایا کرے۔ اور یوں اس طرح جب انسان سیدھے راستے پر گامزن رہے گا، خیر کے راستے پر وہ ثابت قدم رہے گا، اچھے کام ہی وہ ہمیشہ کیا کرے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین آباد رہے گی۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے راستے سے منہ موڑے گا اور وہ ذمہ داری کے جس کی خاطر اسے اس دنیا میں اس زمین پر زندگی کی نعمت سے اللہ کی طرف سے نوازا گیا ہے، اگر وہ اس سے منہ موڑے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زمین میں آبادی نہیں بلکہ بربادی ہوگی، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ زمین میں آبادی ہو نہ کہ بربادی ہو۔ جیسا کہ فرمایا قرآن کریم میں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ وہ جو برا انسان ہے وہ تو زمین میں تباہی پھیلایا کرتا ہے، زمین میں خرابی پھیلایا کرتا ہے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کیا کرتا ہے، اور یہ کہ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ ہلاک کیا کرتا ہے، مارا کرتا ہے، کھیتی باڑی کو اجاڑتا ہے اور نسل کشی کیا کرتا ہے، حالانکہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تو پسند نہیں فرماتا فساد کو۔ یہ فساد، یہ بگاڑنا، چیزوں کو بگاڑنا، یہ تخریب، خراب کرنا چیزوں کو، یہ چیز اور یہ بات اور یہ طریقہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ بگاڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، ہاں بنانا اور درست کرنا یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کی برائی بیان کی گئی ہے اللہ عز و جل کی جانب سے خود قرآن کریم میں، اس برے انسان کی صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ وہ برا انسان اللہ کے نزدیک وہ کیوں برا ہے، وہ کیا برے کام کیا کرتا ہے، تو فرمائے کہ یہلک الحرث والنسل،
ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے کاشتکاری، کھیتی باڑی، یہ باغ، یہ کھیتیاں اجڑ جایا کرتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جس میں زمین میں آبادی کی بجائے بربادی ہو، کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت اکھڑ گئے، اور یہ کہ رزق کا جو سامان تھا انسانوں کے لیے بھی اور دیگر مخلوقات کے لیے بھی، تو اس قسم کی حرکتیں کرنا، ایسے کام کرنا کہ رزق کا یہ سامان تباہ و برباد ہو جائے، کھیتیاں اجڑ جائیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ نسل کشی، خون ریزی، لوگ مارے گئے، تو اس قسم کی جو حرکتیں کرتا ہے گویا یہ زمین کو برباد کر رہا ہے، زمین میں فساد برپا کر رہا ہے۔ یہ برا انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے برا انسان ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ زمین کو آباد رکھے، لیکن یہ ہے کہ اجاڑتا چلا جا رہا ہے۔ تو زمین کو آباد رکھنا، تو یہ ذمہ داری ہے کہ جس کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا، زمین کے نظام کو اور زمین پر یوں اپنی زندگی بسر کرنا کہ جو اس ذمہ داری کے مطابق ہو، کہ جو ذمہ داری انسان کو اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں وہ مقصد پورا ہو سکے کہ جس مقصد کی خاطر اللہ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، پھر زمین پر اسے زندگی عطا کی کہ زمین آباد رہے، نہ کہ زمین کی بربادی ہو جائے۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، ذمہ داری اٹھانے کی جب بات ہوگی تو پھر دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے ہمیں یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ ذمہ داری اٹھانے کے لیے انسان صبر سے کام لے، حوصلہ بلند رکھے، اپنے ارادے وہ پختہ رکھے، اور یہ کہ کام میں مہارت حاصل کرے، جو بھی کام کیا کرے تو اس میں اناڑی پن نہ ہو کہ اپنا بھی نقصان، دوسروں کا بھی نقصان، بلکہ اس میں خوب مہارت پیدا کرے۔ تو اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر یہ گفتگو لیے ہوئے ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔